السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ ترکی، ترک صدر طیب اردگان سے ملاقات۔ شہباز شریف کا کہنا تھا ترکیہ کی مدد کے لیے پوری انسانیت کو آگے آنا چاہیے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان کی قیادت میں مشکلات سے جلد نکل جائیں گے۔ عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ، زمان پارک میں PTI کارکنان الرٹ۔ پولیس کی درجنوں گاڑیوں اور قیدی وینز کا اطراف کے علاقے میں گشت۔ PTI رہنماؤں کا کہنا ہے کہ عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جنوبی وزیرستان فورسز کے آپریشن میں خودکش بمبار ہلاک۔ پنجاب میں CTD کی ٹیم پر حملہ، جوابی فائرنگ میں کالعدم TTP کا اہم کمانڈر ہلاک ہو گیا۔ ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے کلاشنکوف اور خودکش جیکٹ برآمد۔ آڈیو لیک، FIA نے پرویز الہی کے خلاف تحقیقات شروع کر دیں۔ مبینہ آڈیو لیک کا معاملہ، رانا ثناء اللہ اور پرویز الہی آمنے سامنے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت عدلیہ کے اداروں کے خلاف منظم مہم چلا رہی ہے۔ مقامی ہوٹل میں سابق صدر مشرف کی یاد میں تعزیتی اجلاس کا انعقاد۔ کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ مشرف دور میں ہم IMF کے چنگل سے نکل آئے تھے۔ اسلام آباد میں خوف پھیلانے والا تیندوا کئی گھنٹوں بعد پکڑ لیا گیا۔ تیندوے نے محکمہ وائلڈ لائف کے 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد کو زخمی کر دیا تھا۔ تیندوے نے خود کو پکڑنے کے لیے لگائے گئے 2 جال بھی پھاڑ دیے تھے۔ نیٹو میں اخراجات کا نیا ہدف، کینیڈا پر دباؤ بڑھنے لگا۔ نیٹو چیف کا اتحادی ممالک سے نئے اہداف قائم کرنے کا مطالبہ۔ نئے اہداف کینیڈین حکومت پر اربوں ڈالر کا بوجھ ڈال سکتے ہیں۔ کینیڈا میں ہورون جھیل پر گرائے گئے نامعلوم آبجیکٹ سے متعلق تلاش روک دی گئی۔ RCMP کا کہنا ہے کہ خراب موسم اور کامیابی کے امکانات نہ ہونے پر تلاش روک دی گئی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اپنی فضائی حدود کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے منجمد بارش کی وارننگ جاری۔ شہریوں کو دوران ڈرائیونگ احتیاط کا مشورہ۔ منجمد بارش کے ساتھ برف کے گولے بھی گر سکتے ہیں۔ جاسوس غبارہ گرانے پر چین سے معافی نہیں مانگیں گے۔ امریکی صدر کا کہنا ہے کوئی چیز امریکی شہریوں کے لیے خطرہ بنے گی تو اسے مار گرایا جائے گا۔ چین کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں، ہم نئی سرد جنگ کی تلاش میں نہیں ہیں۔ زیلنسکی نے پیوتن کے ساتھ علاقائی معاہدے کو مسترد کر دیا۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روس صرف ہتھیاروں کی زبان سمجھتا ہے۔ مغرب کی جانب سے فراہم کیے جانے والے ہتھیار اور دباؤ جنگ بندی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پونے 2 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ عالمی برادری اور OIC UN کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ترکیہ کی مدد کے لیے پوری انسانیت کو آگے آنا چاہیے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ زلزلے سے متاثرہ برادر اسلامی ملک ترکیہ کے دورے پر گئے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف دارالحکومت انقرہ سے زلزلے سے متاثرہ علاقے عادیامان روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ترکیہ میں آنے والے زلزلے کے بعد امدادی سامان ترک حکام کے حوالے کر دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ترکیہ نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ ترک خاتون اول نے متاثرین سیلاب کے لیے فنڈ ریزنگ کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ ترکیہ پاکستان کا دیرینہ دوست اور برادر اسلامی ملک ہے، مل کر اس مشکل کا مقابلہ کریں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ عالمی برادری اور OIC
UN کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ ترکیہ کی مدد کے لیے پوری انسانیت کو آگے آنا چاہیے، یہ کوئی سیاست نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ترک صدر رجب طیب اردوان کی قیادت میں مشکلات سے جلد نکل جائیں گے۔ ترک صدر سے ملاقات میں فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان صرف سردیوں کے خیمے بھیجے گا۔ قبل ازیں ترک صدر رجب طیب اردوان نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ گزشتہ روز دارالحکومت انقرہ کے صدارتی کمپلیکس میں ہونے والی ملاقات میں پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے 6 فروری کو آنے والے اور 11 صوبوں کو بری طرح متاثر کرنے والے زلزلے میں جاں بحق افراد کے لیے مغفرت اور زخمیوں کے لیے جلد صحت یاب ہونے کی دعا کی ہے۔ کپتان کی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر زمان پارک میں PTI کارکنان الرٹ ہیں۔ کارکنان نے ساری رات جاگ کر گزاری۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کپتان کی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر زمان پارک میں PTI کارکنان الرٹ ہیں۔ کارکنان نے ساری رات جاگ کر گزاری۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنان الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر احتجاج سے متعلق ایک مقدمے میں عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی منسوخی کے بعد ان کی رہائش گاہ زمان پارک پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین PTI عمران خان کی گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر PTI کارکنوں کی بڑی تعداد رات گئے سے زمان پارک پر موجود ہے۔ کارکنان مسلسل حکومت اور پولیس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ کارکنان نے ساری رات جاگ کر گزاری اور صبح بھی الرٹ ہیں، جبکہ خواتین کارکنوں نے بھی لاٹھیاں اٹھا لی ہیں۔ پولیس کی درجنوں گاڑیوں اور قیدی وینز نے اطراف کے علاقے کا گشت کیا۔ اس دوران پرجوش کارکنوں نے کپتان کے حق میں نعرے لگائے اور کہا قیدی وین پولیس موبائل کے گشت سے نہیں ڈرتے۔ قیدی وینز اور پولیس موبائل نے اطراف کا گشت کیا تو عمران تیرے جانثار بے شمار کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت آئین و قانون کا احترام کرتی ہے۔ حکومت ہوش کے ناخن لے، عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے گرفتار کرنے کی اجازت نہیں دے۔ یاد رہے گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے پیر کو پیش ہونے کا حکم دیا۔ جنوبی وزیرستان میں فورسز کے ایک آپریشن میں خودکش بمبار ہلاک ہو گیا، جبکہ پنجاب کے علاقے کالا باغ میں انسداد دہشت گردی فورس کی ٹیم پر حملہ کرنے والا کالعدم تنظیم TTP کا اہم کمانڈر مارا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جنوبی وزیرستان میں فورسز کے ایک آپریشن میں خودکش بمبار ہلاک ہو گیا، جبکہ پنجاب کے علاقے کالا باغ میں انسداد دہشت فورس کی ٹیم پر حملہ کرنے والا کالعدم تنظیم TTP کا اہم کمانڈر مارا گیا۔ جنوبی وزیرستان میں اسپنکئی کے علاقے میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر سیکیورٹی فورسز نے کامیاب آپریشن کیا، جس میں خودکش بمبار نیک رحمان محسود عرف نیکرو ہلاک ہو گیا۔ قبل ازیں خودکش بمبار کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے اس کے ٹھکانے کو گھیرے میں لیا۔ اس دوران فائرنگ کے تبادلے میں خودکش جیکٹ پھٹنے سے دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ ہلاک دہشت گرد لوگر افغانستان سے پاکستان آیا تھا، جو TTP کے اہم کمانڈروں عظمت اللہ عرف لالا اور خیربان عرف خیرو کا قریبی ساتھی تھا اور سیکیورٹی اداروں پر متعدد حملوں میں بھی ملوث تھا۔ دوسری جانب نجاب کے علاقے کالا باغ میں انسداد دہشت فورس کی ٹیم پر حملہ کرنے والا کالعدم تنظیم TTP کا اہم کمانڈر مارا گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں کالعدم تنظیم کا اہم کمانڈر اور دہشت گرد حبیب الرحمان ہلاک ہوا، جبکہ اس کے 2 ساتھی وقوع سے فرار ہو گئے۔ CTD ترجمان کے مطابق دہشت گرد کے قبضے سے کلاشنکوف، خودکش جیکٹ اور TTP کے اسٹیکرز برآمد ہوئے ہیں۔ انسداد دہشت گردی فورس نے ہلاک دہشت گرد کے 2 ساتھیوں کی تلاش کے لیے گرینڈ آپریشن شروع کر دیا ہے، جبکہ واقعے کا مقدمہ سرگودھا کے تھانہ CTD میں درج کر لیا گیا ہے۔ CTD ترجمان کے مطابق کالا باغ میں دہشت گردوں نے CTD میاں والی کی ٹیم پر حملہ کیا، جس پر اہلکاروں نے جوابی فائرنگ کی اور 20 منٹ تک 2 طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی اپنے وکلاء کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی مبینہ آڈیو جاری کر دی، جس کے بعد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور صدر سپریم کورٹ بار کا بھی رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی اپنے وکلاء کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی مبینہ آڈیو جاری کر دی، جس کے بعد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور صدر سپریم کورٹ بار کا بھی رد عمل سامنے آ گیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت عدلیہ کے ادارے کے خلاف منظم مہم چلا رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا۔ حکومت انتقام میں اندھی ہو چکی ہے۔ وفاقی وزراء نے پرویز الہی کی مبینہ آڈیو پر چیف جسٹس پاکستان سے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پرویز الہی کی مبینہ آڈیو لیک میں کیس ایک خاص جج کے پاس لگوانے کی ہدایت کی جا رہی ہے۔ آڈیو میں انہیں یہ کہتے سنا جا سکتا ہے،
کہ فلاں کیس فلاں جج کے پاس لگوانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آڈیو میں دوسری آواز کو میں نے نہیں چلوایا۔ پرویز الہی مبینہ طور پر ادارے کو ملائن کر رہے ہیں۔ فرانزک میں پرویز الہی کی آواز کی تصدیق ہو جائے گی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے چیف جسٹس آف پاکستان سے معاملے کا نوٹس لینے کی درخواست کرتے ہوئے کہا کہ آڈیو کی فرانزک تصدیق کے بعد معاملہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے آنا چاہیے۔ انہوں نے ایف آئی اے کو وزارت قانون سے آڈیو لیک کے معاملے پر رائے لینے کی ہدایت کرتے ہوئے پرویز الہی کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا بھی عندیہ دے دیا۔ رانا ثناء اللہ نے سابق حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمرانی ٹولے نے قانون و انصاف کا مذاق بنا رکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی آڈیو سامنے آئیں۔ ارشد ملک جج نے حقیقت بیان کی تھی، اس کی آڈیو پر کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے آج پرویز الہی دیدہ دلیری سے عدالت پر بات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب آڈیو لیک کے معاملے پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور مسلم لیگ آپ کے مرکزی رہنما چودھری پرویز الہی کا بھی رد عمل آ گیا۔ چودھری پرویز الہی نے اپنے بیان میں کہا کہ آڈیو میں کوئی غلط بات نہیں کی گئی۔ محمد خان بھٹی کے کیس کے لیے ایک وکیل کے ساتھ گفتگو کو ٹیپ کر کے غلط رنگ دیا گیا۔ محمد خان بھٹی 10 دن سے لاپتہ ہیں اور ان کی اہلیہ نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے کہ آخر وہ کیس بھی سامنے آنا ہے۔ اگر کوئی بندہ انصاف کے لیے اپنے وکلا کے ذریعے عدالتوں سے رجوع کرتا ہے تو اس میں یہ گناہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت عدلیہ کے ادارے کے خلاف منظم مہم چلا رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا۔ حکومت انتقام میں اندھی ہو چکی ہے اور تمام مخالفین کو جھوٹے کیسز میں جیلوں میں بند کرنا چاہتی ہے۔ ماڈل ٹاؤن سانحہ کے سرغنہ رانا ثناء اللہ بوکھلائے ہوئے اٹھے ہیں اور بولنا شروع کر دیا ہے۔ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عابد زبیری نے اپنی مبینہ آڈیو کو جعلی قرار دیتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر میری پرویز الہی کے ساتھ گفتگو کی آڈیو پھیلائی جا رہی ہے، جس میں سپریم کورٹ کے کیس پر اثر انداز ہونے سے متعلق میری پرویز الہی سے گفتگو شامل ہے۔ آڈیو سننے کے بعد یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ جعلی ہے۔ عابد زبیری کا کہنا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں لاپتہ محمد خان بھٹی کا کیس لڑ رہا ہوں اور یہ گفتگو اس سے متعلق تھی۔ محمد خان بھٹی پرویز الہی کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں۔ ان کے کیس کا سپریم کورٹ میں زیر التوا غلام محمد ڈوگر کے کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ مبینہ آڈیو عدلیہ کی آزادی پر حملے کے مترادف ہے۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی یاد میں تعزیتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی یاد میں تعزیتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بزنس کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سابق گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر شمشاد اختر نے تعزیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرویز مشرف انتہائی مخلص انسان تھے۔ وہ پاکستانی عورتوں کو مین اسٹریم میں لانا چاہتے تھے۔ میرا کبھی آرمی کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں رہا۔ مشرف نے مجھ سے میٹنگ کی اور کہا کہ وہ عورتوں کو آگے لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ پرویز مشرف نے مجھ سے کہا کہ بلوچستان کے لوگوں کو اسٹیٹ بینک میں شامل کیوں نہیں کرتے؟ پاکستان انسٹیٹیوشن میں کام کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ میں نے مشرف صاحب سے کہا تھا کہ اگر کوئی میرے متعلق شکایت نہ کرے تو مجھے نکال دیجیے گا۔ انہوں نے اس میٹنگ میں مجھ سے ایک اور بات کی بسائڈ کہ وہ چاہتے ہیں عورتوں کو انٹیگریٹ کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور یہ کہا کہ وہ جو ریجنل ڈسپیرٹیز ہیں پاکستان کی ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب میں گورنر بن چکی تھی تو ایک دفعہ ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم لوگ بلوچستان کے لوگوں کو کیوں نہیں انڈکٹ کرتے ہو اسٹیٹ بینک میں۔ سابق گورنر معین الدین حیدر نے کہا کہ مجھے خوشی ہے بزنس کمیونٹی نے مشرف صاحب کے اعزاز میں یہ پروگرام رکھا۔ پرویز مشرف سے میرا تعلق 1961 سے تھا اور یہ تعلق ساری عمر قائم رہا۔ میں نے ان کے ساتھ وزیر داخلہ کے طور پر کام کیا۔ ہم نے پاکستان کو گرداب میں بھی دیکھا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سابق صدر مشرف نے اقتدار سے لے کر پاکستان کو آگے لے جانے کا تہیہ کیا۔ بنیادی تبدیلی کے لیے مقامی حکومتوں کے قیام کے لیے انہوں نے بہت محنت کی۔ ان کے دور میں ہم IMF کے چنگل سے نکل آئے تھے۔ بزنس کے بارے میں ان کی دلچسپی بہت زیادہ تھی۔ ہم نے دیکھا ہے وہ دور مشکل پاکستان کا، لیکن بہت جذبہ تھا تعمیر کا۔ اس کے بعد بدقسمتی سے ہماری جنریشن نے پاکستان کو ٹوٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور پاکستان کو ہر قسم کے گرداب میں اور ٹرموئل میں بھی دیکھا ہے۔ اسلام آباد کے نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں خوف پھیلانے والے تیندوے کو کئی گھنٹوں بعد بالآخر پکڑ لیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں خوف پھیلانے والے تیندوے کو کئی گھنٹوں بعد بالآخر پکڑ لیا گیا۔ اسلام آباد میں واقع ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک گھر میں تیندوا گھس آیا، جس سے رہائشی افراد خوفزدہ ہو گئے۔ تاہم رات گئے وائلڈ لائف مینجمنٹ بورڈ اور کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ٹیم نے 6 گھنٹوں بعد قابو کر لیا۔ تیندوے نے محکمہ وائلڈ لائف کے 2 اہلکاروں سمیت 3 افراد کو زخمی کر دیا تھا۔ معاملے کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وائلڈ لائف کی ٹیم تیندوے کو پنجرے میں ڈالنے میں ناکام رہی تو رات 10 بجے کے قریب اہلکاروں نے تیندوے کو مکمل طور پر بے ہوش کر دیا، جس کے بعد تیندوے کو بند جگہ پر قید کیا گیا۔ تیندوے کو پکڑنے کے لیے ریسکیو اور وائلڈ لائف کے عملے نے آپریشن کیا۔ اندھیرے کے سبب ضلع انتظامیہ کی جانب سے روشنی کا بندوبست کیا گیا۔ تیندوے نے خود کو پکڑنے کے لیے لگائے گئے 2 جال بھی پھاڑ دیے۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں تیندوا بے قابو ہوا تو لوگوں کی بڑی تعداد گھروں سے باہر نکل آئی۔ تیندوا ایک کے بعد دوسرے شخص پر حملہ آور ہوا اور وائلڈ لائف کی ایک خاتون افسر پر بھی جھپٹ پڑا، تاہم خاتون افسر حفاظتی جیکٹ کے باعث بچ گئیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تیندوا نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک رہائشی کا پالتو ہے۔ مالک کے ملازم سے پنجرہ کھلا رہنے کے باعث تیندوا بھاگ نکلا۔ تیندوے کا گھروں میں گھسنا اور لوگوں پر حملہ کرنے سے متعلق یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ گزشتہ سال نومبر میں اسلام آباد کی مارگلہ کی پہاڑیوں کے سید پور ماڈل گاؤں میں تیندوے گھروں میں گھس گئے تھے، جس سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ دیہاتیوں کا کہنا تھا کہ علاقے میں 4 تیندوے دیکھے گئے تھے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔